مائنڈ سائنسز اینڈ اسپیسیفکلی NLP کے اندر جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کا سوچنے کا اور سیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کو تھنکنگ اینڈ لرننگ اسٹائل کہا جاتا ہے۔ بٹ بات یہ آتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ ہمیں کیسے دیکھنے کو ملتا ہے، اسلام کے اندر یہ کہاں ہے، کہاں ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ چیز ایکچولی جس کو BA کہا جاتا ہے، جس کو پریفرڈ لرننگ یا تھنکنگ اسٹائل کہا جاتا ہے، جس کے وجہ سے میں نے پیچھے ویڈیو بنائی تھی، وہ ایکچولی اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور گریٹ کمیونیکیٹر بننے کے لیے، اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے میں پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، لیکن آج میں آپ کو حدیث پاک کی ریفرنس کے ساتھ اور پراپرلی بتاؤں گی کہ یہ اسلام میں کیسے موجود ہے اور کیسے اسلام جو ہے اس کو سکھاتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی وضاحت سے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئی ایم لبیکا بطول، آئی ایم اے مسلم انسپریشنل اسپیکر، ٹرینر، کوچ اینڈ انٹرپرینور۔ تو آج کی ویڈیو انتہائی خاص ہونے جا رہی ہے کیونکہ میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس سے پہلے ہی آئی ہوگی VAK کے اوپر ایکچولی، جس کے اندر ہم نے پریفرڈ تھنکنگ اسٹائل پہ بات کی تھی اینڈ لرننگ اسٹائل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ڈفرینٹ بنایا ہے، یونیک بنایا ہے، اور ہر کسی کے لرننگ کا طریقہ اور سیکھنے کا طریقہ جو ہے الگ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے کائنڈلی اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہوگی، لیکن یہ بھی اس کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم اسلام کے اسپیکٹ سے دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر ہمیں کیسے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا کی ہیں، 5 سینسز عطا کی ہیں، جس کو NLP کی زبان میں ویکاک کہہ دیا جاتا ہے، جیسے دیکھنا جو ہے ویژول، سننا، بولنا، آوازیں جو ہیں یہ آڈیٹری ہوتا ہے، محسوس کرنا اینڈ چھونا، یہ چیزیں کائنیستھیٹک کہہ دیا جاتا ہے ان کو، اور ہماری چوتھی سینس جو ہوتی ہے یعنی سونگنا، اس کو کہہ دیا جاتا ہے olfactory، اینڈ جو 5th ہوتی ہے ٹیسٹ، اس کو کہہ دیا جاتا ہے گسٹیٹری۔ اوکے، سو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں NLP کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن NLP سے پہلے بھی ہمیں یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہم دنیا کے ٹاپ لوگ اٹھا لیں، ٹاپ کمیونیکیٹرز اٹھا لیں، گریٹ کمیونیکیٹرز کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو پتہ چلتا ہے، یا وہ ہمیں یہ ٹیچنگس ملتی ہیں ان کے اندر سے کہ ہمیں ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور NLP کے اندر بھی جو کمیونیکیشن کے لیے بہترین، اور ڈیفینیٹلی NLP انکریج کرتی ہے کمیونیکیشن کو، اینڈ کمیونیکیشن ایک بہت بڑا اسپیکٹ اینڈ آرٹ ہے، تو اس کو انکریج کرتی ہے۔ اینڈ اس کے بیسک کانسیپٹس میں سے آتا ہے VAK کہ پہلے دوسرے کو سمجھنا اینڈ خود کو بھی سمجھنا، انٹرپرسنل اسکلز اینڈ انٹراپرسنل اسکلز دونوں ہی، تو وہ سمجھنا ضروری ہے، جس کے اندر ایک کانسیپٹ آتا ہے پریفرڈ لرننگ اینڈ تھنکنگ اسٹائل، کہ ہر کسی کا سوچنے اور سیکھنے کا انداز جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ہمیں اسلام سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور آج میں کچھ کے لیے حدیث پاک لے کے آئی ہوں، جس کو جو ہم دیکھیں گے اینڈ جن سے ہم روشنی لینے کی کوشش کریں گے، اینڈ میری کوشش ہوگی کہ میں سمجھا پاؤں اینڈ میں جو ہوں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر پاؤں وہ چیزیں۔ تو جیسے کہ حواس خمسہ الحمدللہ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہترین اور اللہ نے عطا کی ہیں، تو نارملی جو ہے موسٹ آف لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ چیز، لیکن ہم جو ہے کسی ایک کی ڈومیننس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایک اوپر ہوتا ہے جس کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ایک سینس سے جو ہے ہم دنیا کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ذہنی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی میری پچھلی ویڈیو دیکھیے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ VAK جو ہے ہمیں پریفرڈ لرننگ اسٹائل، تھنکنگ اسٹائل کیسے اسلام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جیسے کہ جو دی گریٹسٹ کمیونیکیٹر، موسٹ افیکٹو کمیونیکیٹر، جہاں ٹائٹل ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے رول ماڈل، ہماری کل کائنات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، تو ہم ان کی زندگی اگر دیکھیں تو بے شک وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اینڈ ہماری اوقات بھی نہیں کہ ہم ایک ایک حدیث کو جو ہے سمجھ پائیں، لیکن جو اس سے روشنی ملنے کی کوشش میں کرتی ہوں کہ مجھے روشنی ملے یا میں لے پاؤں ایکچولی، تو وہ جو ہے ہم ضرور اس کے اندر جو ہے دیکھیں گے۔ تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گریٹ کمیونیکیٹر ہیں، اور یہ حدیث پاک کے اندر سے بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، اینڈ یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں
کہ کیسے جو ہے یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھنے کو ملتی ہے. اور آج ہم کمیونیکیشن نہیں بلکہ کمیونیکیشن کے ایک کہہ لیں حصے پہ اسپیکٹ پہ بات کرنے والے ہیں. نہیں تو پوری کمیونیکیشن جو ہے نا وہ تو میں جن سے سیکھتی ہوں نا, یا جو میں آج ٹاپ لوگوں کو دیکھ لوں جو وہ کہتے ہیں, اینڈ دین میں حدیث پاک کو دیکھ لوں نا تو رشک آتا ہے مجھے اپنے مسلمان ہونے پر کہ ہمارے رول ماڈل کتنے گریٹ ہیں. اور جو کچھ کہہ لیں ایک انسان جو ہے اپنی زندگی پہ کہہ لیں سارا کچھ سیکھتا ہے اور اینڈ پہ کوئی نچوڑ پکڑتا ہے, کرکس نکلتا ہے, وہ اسلام ہمیں پہلے دے چکا ہے. اینڈ وہی کمیونیکیشن جو آج کہہ لیں آج نہیں بلکہ 70s میں انٹروڈیوس ہوئی تھی نا NLP تو NLP جو کہہ رہی ہے وہ کیسے ہمیں اسلام میں پہلے دیکھنے کو ملتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ویژول اسپیکٹ, کہ جو لوگ ویژول ہوتے ہیں, جو دیکھنے پہ زیادہ کہہ لیں وہ امیجنیشن کو, انفارمیشن کو جو ہے اپنے اندر پکچرز کی شکل میں, دیکھنے کی شکل میں, امیجز یا ڈائیگرامس کی شکل میں دیکھتے ہیں, تو ان کو جو ہے کیا یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر کیسے کر کے دکھایا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ویژول ایسپیکٹ دیکھتے ہیں. ویژول, اینڈ یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی اس حدیث پاک بہت ڈیپ بھی ہے, بہت کمال ہے. اینڈ میں اس کے اوپر پوری آج بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم اس ٹاپک پہ رہیں, لیکن یہ حدیث پاک جو ہے بہت کمال ہے ڈیفینیٹلی ہر حدیث پاک کی. سو یہ ویژول ہے, اب یہ سنیے گا, یہ بہت کمال ہے. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم drew a square and then drew a line in the middle of it and let it extend outside the square and then drew several small lines attached to that central line. تو یہ صحیح بخاری کے اوتھینٹک حدیث ہے, ریفرنس ہے 6417, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایکچولی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسکوئر بنایا, ایک مربع بنایا. ٹھیک ہے, ایک اسکوئر بنایا اینڈ ایک لائن ڈرا کر دی اس کے مڈل میں, اینڈ دین جو ہے اس کو جو ہے اسکوئر سے باہر نکال دیا, یہ مربع, اینڈ ایسے وہ اسکوئر سے باہر نکال دیا. اینڈ دین سینٹرل لائن اینڈ سیٹ, اور انہوں نے فرمایا دس از دی ہیومن بینگ اینڈ دس اسکوئر از ہز لیز آف لائف, کہ یہ انسان ہے اور انسان جو ہے جو مربع ہے یہ اس کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے حد ہیں, لائف باؤنڈریز ہیں, یہ اتنی اس کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, اب encircles him from all sides or has encircled him, and this line which is outside the square is his hope, and these small lines are the calamities and troubles which may befall him. تو وہ اسکوئر بنا دیا, اور اسکوئر کے اندر جو لائن ہے وہ جو باہر تک جا رہی ہے, زندگی اتنی ہے بٹ لائن جا رہی ہے, تو اس کو فرمایا کہ یہ ایک انسان کی امیدیں ہوتی ہیں. اینڈ اس لائن کے ساتھ بھی ایک چھوٹی چھوٹی اور لائنز بنا دیں. ٹھیک ہے, تو جس کے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہیں وہ ٹربلز یا وہ مشکلات ہیں جس کو پیش آ سکتی ہیں کے لیے اپنی امیدوں تک پہنچنے میں. اینڈ if one misses him and another will snap him, and if the other misses him a third will snap him. تو ڈفرینٹ لائنس بنا دی. تو وہ کہہ رہے کہ اگر ایک جو ہے اس پہ مشکل چھوٹے گی تو اگلی آ سکتی ہے, ایک چھوٹے گی تو اس سے اگلی آ سکتی ہے. یعنی کہ یہ ایک نا پراپر حدیث ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جو اسپیشلی میں آپ کو بتاتی ہوں, جو حدیث کے اوپر کام کرتے ہیں, جو حدیث کو پراپرلی جڑ سے اٹھاتے ہیں, انہیں محدثین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ کچھ حدیثوں پاک کے اوپر مجھے میری لائف کے اندر ایسے لوگ بہت اچھے ملے, محدثین جنہیں کہا جاتا ہے, جن سے مجھے انڈرسٹینڈنگ مل سکی حدیث پاک کی. تو ان کا ایکچولی جب ریئل اوتھینٹک کی بات کر رہی ہوں میں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پوری پھر جڑ سے اٹھاتے ہیں کہ اس بات میں یہ فرمایا جا رہا ہے, پری اسلامک ایرا میں یہ ہوتا تھا, اس لیے اس بات کو ریفرنس بنا کے حدیث پاک میں کچھ یوں پیش کیا جا رہا ہے. اینڈ ایوری تھنگ اس پہلے یہ ہوا تھا, سب یہ ہوا تھا, اسی لیے اسی موقع پر یہ حدیث پاک آئی تھی, جس کا مطلب. تو وہ پوری محدثین جو ہوتے ہیں نا, جو اوتھینٹک ہوتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں. تو ایکچولی اس کے اندر جو ہے ایک بیسک بہت کمال کنسیپٹ دیا گیا لائف کا. تو ایکچولی اس کے اوپر میں نے کہا تھا نا حدیث پاک کے اوپر آج ہم بات نہیں کریں گے, بٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں ویژول, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. یعنی انہوں نے اسکوئر بنایا مربع, اور وہ کر کے دکھایا تاکہ لوگ دیکھ سکیں, کیونکہ ویژول لرنرز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ جو دیکھ کے لرن کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے اندر جو ہے جو سکھائے, جو ٹیچنگز دی نا, وہ کمال ہے, اور انہوں نے ہر اسپیکٹ سے دی تاکہ ہر کوئی سمجھ پائے. ٹھیک ہے, تو ویژول لرنرز کے لیے یہ ایک حدیث پاک ہے, ویسے اور بھی ہیں, جیسے کہ ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو کہ جو ایک آئی تھنک کچھ یوں ہے مفہوم اس کا, کچھ یوں ہے کہ جو ایک آرفن کی, ایک یتیم کی, کچھ اس طرح ہے کہ یتیم کا خیال رکھے گا, یا کچھ اس طرح ہے, میں ایگزیکٹ مینشن کر دوں گی, وہ میرے ساتھ جنت میں بالکل ایسے ہوگا,
یہ انہوں نے اپنی 2 انگلیاں جو لیں، انہوں نے ایک انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر لی، انہوں نے کہا وہ اور میں جنت میں بالکل ایسے ہوں گے. تو ویژولی انہوں نے کر کے دکھایا، اور ایسے اور بھی حدیث پاک موجود ہیں جی. تو بالکل انہوں نے کر کے دکھایا تاکہ دیکھ سکیں اور ویژول لرنر جو ہے بہترین طریقے سے دیکھ کے لرن کر سکیں. اینڈ یہی بات ہے جو آج ہمیں NLP بتا رہی ہے کہ جو ویژول لرنرز ہوتے ہیں، جو دیکھ کے پسند کرتے ہیں، ان کو جو ہے جب ایسے میتھڈ ایسی چیزوں میں سکھایا جاتا ہے تو وہ بہترین طریقے سے جو ہے لرن کرتے ہیں. یہ بات ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے کو ملتی ہے. اینڈ یہ میں نے آپ کو صرف 1 یا 2 حدیث پاک سنائی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اور آ رہی ہوں. اور یہ بھی ہے کہ بالکل ایسی اور ایسی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ وہ کتنی بہترین طریقے سے جو ہے سکھاتے ہیں. اور ان کی حدیث پاک آج بھی دیکھیے، یہ جو ویژول لرنرز ہیں ان کے لیے کتنی کمال ہے، وہ دیکھ کے جو ہے یہ ساری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. آئیے اگلی پہ چلتے ہیں. یہ ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے. یہ بھی ویژول لرنرز کے لیے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ویسے تو یہ ہر کسی کے لیے جو ہے بہت کمال ہے. میں ایکچولی تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح ہر انداز سے سکھایا گیا اور ہمیں گائیڈ کیا گیا. تو ویژول لرنرز کے لیے جیسے یہ بہت اچھی ہے کہ ریفرنس پہلے میں بتا دوں، صحیح مسلم ہے 2564، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کچھ حدیث پاک پوری ہے اور اس کے اندر کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہماری جو چیسٹ ہوتی ہے، چیسٹ کا جو یہ سینٹر ہوتا ہے، ادھر جو ہے پوائنٹ کیا، ٹھیک ہے. اینڈ ہی پوائنٹڈ ٹو ہز چیسٹ 3 ٹائمس، 3 مرتبہ جو ہے انہوں نے یہاں پوائنٹ کیا، کیونکہ اس کو سینٹر بھی کہا جاتا ہے ہیومن بینگ کا، ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے انہوں نے پوائنٹ کیا اور فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ از ہیئر. 3 دفعہ انہوں نے جو ہے یہاں نشاندہی کی، 3 دفعہ انہوں نے یہاں پوائنٹ کیا اور انہوں نے فرمایا تقویٰ یہاں پر ہے. تو دیٹ مینس انہوں نے کر کے دکھایا اور انہوں نے جو ہے بتایا کہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، فرمایا اور ہمیں گائیڈ کیا کہ یہاں پر ہے تاکہ ہم بہترین طریقے سے لرن کر پائیں. اور یہ بہت زیادہ کمال اگزامپل ہے ویژول سکھانے کی. میں تو اکثر میں کیا کہہ رہی ہوں یار، یہ سچ بات ہے. اور یہ بات جو ہے، جو بھی وائز انسان ہوتے ہیں وہ یہ بات کو کرتے ہیں. اینڈ یہ ہمیں ولی اللہ اور کاملین کی باتوں میں سے دیکھنے کو ملتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ گریٹسٹ ٹیچر، گریٹسٹ مینٹر ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، رحمت للعالمین ہے. تو یہ دیکھیے، اب یہ صرف ویژول کو نہیں، یہ سب کو بالکل اکیلے سمجھ آتی ہیں. اینڈ یہ ویژولی انہوں نے جو ہے کر کے بھی دکھایا. آئیے اب آگے چلتے ہیں. آڈیٹری، اب دوسری جو کہ ویژول دیکھنے سے لنک ہے، تو آڈیٹری سننے سے، آوازوں سے لنک ہے. کچھ لوگ جو ہے اپنے اندر جو انفارمیشن ہے آوازوں کے اندر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر آوازیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ اس کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی میری پچھلی ویڈیو دیکھیے گا. تو آڈیٹری ہے، تو اس کے بعد سے دیکھتے ہیں. یہ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، یہ مفہوم ہے ایکچولی اینڈ اوتھینٹک ہے یہ حدیث. اور آپ اس کو جو ہے اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری 3567 3568، اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. یہ اوتھینٹک حدیث پاک ہے. تو یہ بہت کمال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی وضاحت سے، وضاحت کلیئرٹی کو کہتے ہیں، اتنی وضاحت سے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا. سبحان اللہ. اب ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ گننا چاہے تو گن سکتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے جو اچھے کمیونیکیٹر جن کو نہیں مانا جاتا، یا پھر جو لوگ جو ہے بہت تیز بات کرتے ہیں، ان کی جو ہے آدھی باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کے الفاظ ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ ایک تو ہے کہ میں کچھ اس طرح بات کروں کہ ایک ہے میں ایسا بات کروں، یا پتہ کیا ہوا ہے، وہ اس دور ایسے ہوئی تو وہ بالکل ایسے بات کہ میں نے ایسے کی تو پھر ایسے کر کے میں نے ایسے کیا. ڈفرینٹ چیزیں آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم الفاظ تو نہیں گن سکتے نا، کیونکہ وہ اسپیڈ بھی آ جاتا ہے، لہجہ بھی آ جاتا ہے، پروننسیشن، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب کیا فرما رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی وضاحت سے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا. سبحان اللہ. عروہ بن زبیر نے روایت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا تم حیران نہیں ہوتے ابو یعنی کہ کوئی انسان، اسپیسیفک نیم نہیں لیا گیا، کہ جو میرے گھر کے پاس آیا، کوئی انسان میرے گھر کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، گھر کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سنانے لگا. میرے گھر کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک جو ہے سنانے لگ گیا.
اس ارادے سے کہ میں سنوں جبکہ میں نوافل کی نماز ادا کر رہی تھی، یعنی کہ وہ سنانے لگ گیا اس ارادے سے کہ میں اس کی بات سنوں گی جبکہ میں نفل نماز ادا کر رہی تھی. تو وہ تب تک میرے نوافل ختم ہونے سے پہلے ہی چلا گیا، یعنی میری نماز جو ہے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ شخص وہاں سے چلا گیا. اب کیا فرماتی ہے، اس کے اندر بہت بڑا لیسن بھی ہے، انتہائی بہت بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کمیونیکیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اچھے کمیونیکیٹرز نہیں ہیں، جو کہ حدیث پاک سنانے کے لیے صرف بات کرتے ہیں. اس کے اندر بہت سی چیز، یہ بہت ڈیپ حدیث پاک ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ حدیث پاک. اب یہ کائنڈلی غور سے سنیے گا. تو وہ میری نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا گیا. اب وہ فرماتی ہیں اگر وہ تب وہاں ہوتا، یعنی نماز ادا کر لی اور وہ وہاں موجود ہوتا، تو میں اس سے کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنی تیز اور غیر واضح بات نہیں کرتے جتنی تم کرتے ہو. سبحان اللہ. یہ کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ان کی خوبصورت مبارک زوجہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنی تیز اور غیر واضح بات نہیں کرتے جتنی تم کرتے ہو. یہ میں نے نا پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں موسٹلی، یا جن کو سو کال ٹیچرز کہا جاتا ہے، ایکچولی میں پہلے ان کو تو سیکھنا چاہیے نا ٹیچنگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دوسرے کے انداز میں پیار سے صحیح کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے، ایوری تھنگ سیکھ کر. اور یہی بات ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹیچنگ آ گئی، ٹیچنگ سکلز بھی آ گئی اس کے اندر، کمیونیکیشن سکلز آ گئی. ڈیفینیٹلی اچھا ٹیچر ہونے کے لیے کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے تو پھر کہہ لے جو دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ ہیٹ کرتے ہیں ٹیچرز کو، بہت سے کو. میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی، میں موسٹلی کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کمیونیکیشن آ گئی کہ جب بھی وہ بات فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی تیز اور غیر واضح بات نہیں فرماتے. کمیونیکیشن. اور پھر یہ کمال حدیث پاک ہے آڈیٹری کے اوپر، کہ یعنی کہ جب بھی وہ فرماتے کچھ تو وہ اتنی کمال، اتنی کلیئرٹی، اتنی بہترین طریقے سے فرماتے کہ کوئی الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میں سچ بول رہی ہوں. اینڈ جن لوگوں نے کمیونیکیشن ایکسپیرینس کیا ہے نا، وہ ضرور جانتے ہیں اس بات کو. یہ آڈیٹری ہمیں اسلام سے دیکھنے کو ملتا ہے، کیسے بہترین طریقے سے سمجھانا ہے. آئیے نیکسٹ پڑھتے ہیں. یہ بہت کمال حدیث ہے، بہت کمال حدیث ہے، اسے غور سے سنیے گا. سب سے پہلے ریفرنس بتا دوں، یہ سنن ابی داؤد 4161 ہے حدیث پاک کی ریفرنس. تو دی کمپینینز آف دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینشن دس ورڈ بفور ہم. دی میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, listen, wearing old clothes is a part of faith. Wearing old clothes is a part of faith. کمال بات، یہ نا دماغ پہ پنچ کرنے والی بات بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے متھ توڑتی ہے، ہماری جو دنیاوی خواہشات ہیں ان کو ختم کرتی ہے، اینڈ جو شیطانی سوچے ہیں ان کو بھی جو ہے ٹھاپتی ہے اور شٹ اپ کال دیتی ہے. جیسے کہ یہ مت بنا دیا گیا نا، نئے کپڑے، میرے کپڑے پرانے ہو گئے. یہ بھی اب اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے کہ لسن، سنو ٹھیک ہے. اب فرمایا کیا ہے، ویئرنگ گولڈ کلوتھز از اے پارٹ آف فیتھ. پرانے کپڑے پہننا ایمان کا حصہ ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ فرمایا، پرانے کپڑے پہننا ایمان کا حصہ ہے. پرانے کپڑے پہننا ایمان کا حصہ ہے. کیا بات ہے. اب اس کے اندر آڈیٹری کس اسپیکٹ سے، میں وہی کہہ رہی ہوں، حدیث پاک کا کبھی ایک اسپیکٹ نہیں ہوتا، وہ جن اسپیکٹ سے ہو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھ لی جائیں کہ اگر سکھانے ٹیچنگ پہ آ جائیں تو کیا بات ہے. آڈیٹری لرنرز کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سننا کس سے لنکڈ ہوتا ہے؟ آڈیٹری سے لنکڈ ہوتا ہے، کانوں سے لنکڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سنو ویئرنگ اولڈ کلوتھز از اے پارٹ آف فیتھ. اور یہ ایک لائف کو جینے کا طریقہ ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا، ہمارے رول ماڈل نے ہمیں کر کے دکھایا. کمال.
اور وہ فرما رہے ہیں یہ بات. کیا بات ہے. اب یہاں دیکھیے کہ وہ سکھا کیسے رہے ہیں, بتا کیسے رہے ہیں, اور یہ بھی کہ وہ سکھا کیا رہے ہیں. پھر وہ جو سکھا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, جو کہ ہمیں نواز رہے ہیں, تو وہ جو چیز ہے وہ پھر کر کے بھی دکھا رہے ہیں. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی بھر صرف ایک ہی لباس مبارک ہوتا تھا. تو کیونکہ آج کی ویڈیو زیادہ ہماری لرننگ سے اینڈ پریفرڈ لرننگ سٹائل ان چیزوں سے لیں گے, تو چلیے اس پہ رہتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. تو وہ آڈیٹری لوگوں کو جو ہے تاکہ ان کو بھی بہترین سمجھ آ پائے, سنو. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صرف ان کے لیے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. بے شک کہ یہ حدیث صرف آڈیٹری لرنرز کے لیے, ایسا تو بالکل نہیں ہے. ہر کسی کے لیے حدیث پاک, ہر کسی کے لیے ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اکثر, میں جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں, حواس خمسہ ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں, ایک کی ڈومیننس ہوتی ہے. تو اگر میں پرسنلی آپ کو بتاتی ہوں, میں آڈیٹری ہوں, ٹھیک ہے, میرا تھنکنگ اسٹائل آڈیٹری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھ سے ویژول بات کرے گا تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ مجھے بہترین سمجھ تب آئے گی جب مجھ سے آڈیٹری بات کرے گا کوئی, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. اور یہ پھر کہہ لے آگے جو ہے, جو اسکالرز ہوتے ہیں اچھے, جو ٹاپ, میں ایکچولی بات کروں گی, جو ریئل اسکالرز ہوتے ہیں, ان کا پھر کام بھی ہوتا ہے کہ حدیث, جیسے محدثین کی بات کی میں نے آپ کو, کہ وہ ہر چیز کو کھول کے پھر بیان کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایک اور ریفرنس آڈیٹری کا. اینڈ دین ایک اور ریفرنس سنن ابی داؤد 3128. تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے قرض کیا, لعنت بھیجی اس عورت پہ جو کہ ویلنگ کہتے ہیں, چیخنا چلانا, مورن کرنا زور سے, ٹھیک ہے, زور سے رونا دھونا, چیخنا چلانا, زور سے رونا, ٹھیک ہے, کہہ لیں گریف کی حالت, سیڈنس کی حالت, اس پہ جو ہے قرض کیا, لعنت ڈالی. اور اس وومن پہ بھی, اس عورت پہ بھی جو کہ اس کو سنتی ہے, ٹھیک ہے, سنتی. یہاں اس کے دیکھیے میں آپ کو بتایا کہ محدثین جو ہوتے ہیں وہ پھر کھول کے بیان کرتے ہیں. تو ایکچولی میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کروں گی یہاں پہ, کہ اس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ جو اپنا گریف ہے اس کو زور زور سے چیخنا چلانا, گریف جو ہے اس کو زور زور سے جو ہے کہہ لے لوگوں کے سامنے نہیں, ایکچولی وہ کرنا ہی غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے بھی اب ہسٹری ہے. اپنی اسلامک ایرز میں جہالت ہوتی تھی, جیسے زمانے جاہلیت تھا, تو اس کے اندر بہت سے غلط کام, غلط چیزیں کرتے تھے. تو وہ پوری کے لیے ہسٹری ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ حدیث پاک کی کہ لوگ کیا پریکٹس کرتے تھے اس وقت. تو لیکن اس عورت پہ لعنت بھیجا گیا ہے جو کہ روتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے ان چیزوں کے اوپر, اور اس عورت پہ بھی جو کہ اس کو لسن کرتے ہیں. لسن کا مطلب یہ کہ سنتی بھی ہے, اور اس کا ایک اور مطلب بھی آتا ہے کہ انکریج کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. اس کا ایک اور مطلب کچھ یوں ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر لعنت ڈالی. تو یہ دیکھیں, تو یہ آ گیا سنن ابی داؤد. تو یہ ایک حدیث پاک ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی آڈیٹری کے اندر جو ہے آتی ہے, کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہتر کہ جو ایسے کرتی ہے, اور اس عورت پہ بھی لعنت ڈالی جس کو سنتی ہے, جو لسن کرتی ہے. اوکے, تو آگے چلتے ہیں. اب آگے کائنستھیٹک, VAK, ٹھیک ہے, K سے کائنستھیٹک, جو سننا نہیں, جو محسوس کرنا, جو لوگ محسوس کرنے اور چھونے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جس کو ہینڈز آن لرننگ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں. تو کائنستھیٹک کے اندر سبحان اللہ, جیسے کہ ہمارے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو وہ فرما رہے ہیں, وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ تم ایسے نماز ادا کرو جیسے میں کر رہا ہوں. تو بالکل نماز ادا تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے نا, کیونکہ انہی کو تو یہ تحفہ مبارک دیا گیا تھا. تو یہ جو ہے اب وہ فرما رہے ہیں کائنستھیٹک کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے فالو کرو, تو وہ کرنا, ٹھیک ہے. ویسی جو ہے جیسے ہم سجود کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اینڈ تمام چیزیں کرتے ہیں, تو ویسے دیکھ کے اپنی باڈی کو اس طرح موو کرنا, ٹھیک ہے. کائنستھیٹک رول ماڈل بنے. وہی بات جو آج سائنس بتا رہی ہے کہ ماڈلنگ از امپورٹنٹ, کسی کو ماڈل کرنا ہوتا ہے, پیرنٹس بچے کے رول ماڈل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کہ صحیح البخاری 631 کی اوتھینٹک حدیث ہے, ایسے نماز ادا کرو جیسے میں کر رہا ہوں, یعنی مجھے فالو کرو. سبحان اللہ. تو یہ کائنستھیٹکلی جو ہے ہر کسی کو کرا. اور ہینڈز آن لرننگ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ موسٹ آف دا لوگ جو ہیں ہینڈز آن لرننگ جو ہے وہ آسانی سے ہر کوئی سیکھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اپنے آپ کو بتانا چاہیے تو کائنستھیٹک کے اور بھی ہیں, جیسے کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا کرتے. یہ کائنستھیٹک ہے, فیلنگز ایکسپریسنگ, یہ ٹچ کرنا, بوسہ دینا, روتے ہوئے بوسہ دے,
کیا بات ہے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم اس حدیث پاک کو سوچ سکیں یا ایسی بات کر سکیں. لیکن اب آپ دیکھیے یہ کائنستھیٹک ایکسپریسنگ آ گیا لو اور دوسرے کو جو ہے کرنا، اور ایسے اور بھی حدیث پاک ہیں جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اظہار محبت کرتے ہیں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے اظہار محبت کرتے ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو کرتے ہیں. تو ایسی ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے ایک اور بہت کمال حدیث پاک ہے کہ جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انتہائی حدیث پاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو جو ہے ہر اسپیکٹ سے جو ہے سکھایا. اسی لیے تو حدیث پاک جو ہے ہمارے لیے کیا لینا اور ہمارے لیے سمجھنا جو ہے یا اس کی روشنی ایکچولی حاصل کرنا جو ہے آسان رہتی ہے اکثر. تو اسی لیے ہی تو یہ چیز اس لیے کیونکہ سب سے پہلے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا. اینڈ بات یہ آتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، تو ان جیسے افیکٹو کمیونیکیٹر نظر نہیں آتا، اور ہے بھی نہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہمیں ادھر سے دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی کہ وہ ہر ایک اسپیکٹ سے جو ہے گائیڈ کرتے، وی سے گائیڈ کرتے، ویژولی. جو لوگ دیکھ کے لرن کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جن کی ڈومیننس ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھائیں تو اس کا مطلب لوگوں کے ڈفرینٹ طریقے ہیں سمجھنے کے. اس کو آج سائنس سے ڈسکور کر کے دے دیا ہے سامنے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اپنی کمیونیکیشن اپنی ٹیچنگ میتھڈس کے اندر وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ ویژولی کر کے دکھا رہے ہیں. جیسے اسکوئر والی ایگزامپل، مربع بنا کے دکھایا، یہ انگلیوں والی ایگزامپل ہے، یہ تقویٰ یہاں پہ ہے. اینڈ اور بھی ہمیں ویژول ایگزامپل جو ہے آتی ہیں، اینڈ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے، مجھے بہت اچھا لگے گا پڑھ کے. اینڈ ایسے آڈیٹری جو لوگ سن کے سیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے گائیڈنس کی، کمیونیکیشن کی، ٹیچنگ کی، اور مینٹرنگ کی، ان کی کوچنگ کی ان کی. اینڈ ایسے ہی جو لوگ محسوس کرنا چھو کے جو ہے کہ زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے کمال ٹیچنگ کر کے دکھایا، ویسے محسوس کرایا، ویسے اظہار محبت بھی کیا، ویسا پھر وہ چیزیں جو ہے محسوس بھی کرائیں. اینڈ مور سو اس کے اوپر ایکچولی ہر حدیث پاک کے اندر ہمیں ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے، بہت سی چیزیں. تو یہ ایکچولی کام ہے، میں تو کہوں گی کہ ایکچولی ہماری کنڈیشننگ اتنی ہو چکی ہے انفارچونیٹلی معاشرے کے اندر کہ یہ چیزیں ہمیں ڈسکور کرنی تھیں، بٹ وہ کنڈیشننگ اتنی ہو چکی ہے اور اتنا سلیو بنانے کی کوشش کی گئی کہ اتنی وہ والے سسٹمز پیش کر دیے گئے کہ ہم اس کے اندر جو ہے ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کو کس نے ڈسکور کرنا تھا. آج سائنس ڈسکور کری ہے، بٹ یہ بات ہمیں پہلے اسلام سے دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اللہ فرما رہا ہے بار بار سننے کا، دیکھنے کا، محسوس کرنے کا بار بار، اور ان کو ضرور مینشن کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. تو کیونکہ ہماری کل کائنات، ہمارا قبلہ کعبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمارے لیے الٹیمیٹ ہماری کل کائنات وہی ہیں. تو اسی لیے ہم تو وہی فالو کریں گے نا جو انہوں نے فرما دیا، کیونکہ جو انہوں نے فرما دیا وہ حق ہے اور وہی سچ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ایکچولی جو آج سائنس بھی ڈسکور کر رہی ہے، جیسے بگ بینگ تھیوری ڈسکور ہوئی تھی تو وہ سورہ الفلق کے اندر ہے. تو ایوری تھنگ جو ڈسکور ہو رہا ہے اینڈ جو ہونے والا ہے، ابھی تو سائنس بہت پیچھے ہے، جس میں جو آگے ڈسکور ہونا ہے وہ بھی اسلام کے اندر پہلے موجود ہے. اینڈ یہ بات میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ میں آپ کو حدیث پاک کے ریفرنسز شیئر کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے توفیق دے تو ضرور ہم اس کو پر کریں گے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ویڈیو. جزاک اللہ. اللہ حافظ.